اسیر محرم قسط 22 از قلم علی شیحان۔ کمرے کے باہر کی راہداری میں موت جیسی خاموشی تھی جسے صرف نازلین کی دبی دبی سسکیوں نے توڑ رکھا تھا۔ وہ اسی ٹھنڈے فرش پر اپنی ہستی سمیٹے دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کے بکھرے بال اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ اچانک دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی تو نازلین نے فوراً امید بھری نظروں سے اوپر دیکھا۔ شاید بیان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، شاید وہ اسے اندر بلا لے گا۔ نازلین کو خوش فہمیوں نے آن گھیرا، لیکن بران شاہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ہمدردی کا دور تک نام نہاد نہیں تھا۔ اس نے فرش پر دیر نازلین پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارا نہ کی اور اسے کسی بے چین شے کی طرح نظر انداز کرتے ہوئے لمبے ڈگ بھرتا اپارٹمنٹ کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نازلین نے کپکپاتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے باہر کا دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے سرخ رنگ کا نہایت چست اور مختصر لباس پہن رکھا تھا جو اس کے جسم کے نشیب و فراز کو بے باکی سے نمایاں کر رہا تھا۔ گہرا میک اپ، تیز پرفیوم کی بو اور لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ بران کے ساتھ لہراتی ہوئی اندر آئی۔ نازلین اسے دیکھ کر منجمد رہ گئی۔ اس کی غیرت نسواں کو آج جتنی ٹھیس پہنچی تھی اس کا تصور بھی محال تھا۔ بران آپ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے رک جائیں، اس حد تک مت گریں۔ نازلین کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو اب رخساروں پر جم سے گئے تھے۔ بران نے بے تاثر نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ پروفیشنل رقاصہ جس نے دنیا بھر کے مرد دیکھے تھے اچانک رک گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرائے جب اس کی نظر نازلین کے سراپے پر پڑی۔ چاند جیسا روشن چہرہ، سنہری بھیگی آنکھیں اور وہ قدرتی حسن جو ہزاروں بناؤ سنگار پر بھاری تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا، کیا اس لڑکی کا حسن بران شاہ جیسے مرد کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، یا پھر یہ مرد اتنا ہوس پرست ہے کہ آج رات ان دو متضاد لڑکیوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جانتی ہوں شاہ جی، ذائقہ بدلنے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، پر اتنا قیمتی ہیرا گھر میں ہوتے ہوئے آپ کو مجھ جیسی ناچیز کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیا آج رات آپ کا ارادہ ہم دونوں کے ساتھ محفل جمانے کا ہے؟
اس دوشیزہ نے معنی خیز نظروں سے پہلے نازلین کو دیکھا اور پھر بران کی طرف مڑ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بے باک سوال کر ڈالا۔ باران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک سرد اور تیکھی نظر اس عورت پہ ڈال کر اسے اس کی حد میں رہنے کا اشارہ دیا۔ اس کی خاموشی اور گھورتی ہوئی نظریں اسے خاموش کرانے کے لیے کافی تھیں، جبکہ دوسری طرف نازلین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس عورت کے غلیظ جملے نے اس کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے باران نے اسے صرف کمرے سے نہیں بلکہ اپنی زندگی اور عزت کے دائرے سے بھی ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دیا ہے۔ اور عزت کے دائرے سے بھی ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دیا ہے۔ تم میرے روم میں چلو سویٹی، میں آ رہا ہوں۔ باران نے لبوں پہ جبراً مسکراہٹ سجا کر اس بازاری عورت سے کہا۔ ہا ہا ہا، اوکے مسٹر ہینڈسم۔ وہ لڑکی جواباً ہلکا سا ہنس کر محظوظ ہوتی۔ باران کا گال اپنی مہروتی انگلیوں سے چھو کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نازلین کا جسم انگاروں پہ لوٹنے لگا۔ اس نے گیلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جبکہ باران نے صبر کا کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اس رقاصہ کی اس بے تکلفی کو برداشت کر کے نازلین کے تاثرات دیکھے، جس کے چہرے پہ غصہ اور بے بسی واضح تھی۔ میری مہمان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرو، باران نے دھیمی آواز میں سنجیدگی سے نازلین کو حکم دیا۔ وہ عورت اندر جا چکی تھی اور ستائشی نگاہوں سے باران کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کی مہمان کی نوکر نہیں ہوں، نازلین لہجے کو مضبوط بنا کر درستی سے جواب دیتی، اپنے آنسو رگڑ کر صاف کرتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن میری غلام تو ہو نا؟ باران کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ اس نے جیب میں دونوں ہاتھ ڈال کر آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی بل کھاتی کمر کو دیکھا۔ نازلین کے قدم ایک لمحے کے لیے تھمے، لیکن وہ اس کو جواب دیے بغیر باران کے کمرے کے بالکل سامنے والے روم میں داخل ہو گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ یہ نخرے کسے دکھا رہی ہو؟ اپنے نظر انداز ہونے پر باران کا لہجہ غصے سے لبریز ہوا۔ نازلین تیزی سے مڑی اور باران کے بے حد نزدیک آ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کی سیاہ قمیض سینے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ کپڑے کے کھینچنے کی آواز آئی۔ میرا جسم دیکھ کر آپ کا جی نہیں للچاتا نا، رائٹ؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ تو ٹھیک ہے باران شاہ، آج میں اپنے اس جسم کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ یہ آپ کے تو کیا
کسی اور مرد کا بھی جی للچا سکے۔ باران کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ آنکھوں میں شدید غصے کی تپش لیے ہر لفظ چبا چبا کر بولتی، اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ اور ارادہ اتنا ٹھوس تھا کہ باران کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ اسے وارننگ دے رہی تھی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ باران اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دبی دبی آواز میں غصے سے گھرایا، جو بکواس میں نے کرنی تھی کر لی، آپ جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اس کی قمیض سے مٹھیاں ہٹا کر روندی ہوئی آواز میں طنز کرتی، باران کی نظروں سے اوجھل ہو کر سیکنڈوں سے پہلے کمرے میں بند ہو گئی، جس میں وہ پہلے بھی باران کے غصے کا نشانہ بننے کے بعد آ جایا کرتی تھی۔ باران اس کی وارننگ کو سیریس لیے بغیر برہمی سے اس بند دروازے کو گھورتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ نہایت زور سے بند کیا، جس کی آواز سن کر وہ رقاصہ مدہوش سی ہوتی اپنی جگہ سے اچھل پڑی، جبکہ ناظرین کو اپنا دل جھکتا محسوس ہوا۔ باران کا غصے سے تنفس پھولا ہوا تھا۔ وہ عورت جو ایسے امیر زادہ مردوں کے مزاج بدلنے کا فن بخوبی جانتی تھی، فوراً سنبھلی۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ لہراتی ہوئی باران کے قریب آئی اور اپنا محملی ہاتھ اس کے شانے پر رکھنے کے لیے بڑھایا۔ اوہو شاہ جی، اتنا غصہ؟ موڈ کیوں خراب کیا ہوا ہے؟ یہاں آئیں، میں آپ کی تھکن اتارتی ہوں۔ اس نے اپنی آواز کو گمبھیر بناتے ہوئے باران کی طرف جھکنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے چھو پاتی، باران نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس عورت کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ باران نے اسے خود سے دور دھکیلا اور لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا تیکھا اشارہ کیا۔ وہ عورت بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی، مگر باران کے چہرے پر موجود صفائی اور غصے نے اسے بولنے کی ہمت نہ دی۔ باران چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب ہوا اور اس کے کان کے پاس جھک کر پراسرار آواز میں کچھ سمجھایا، جس پہ وہ لڑکی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اگر کچھ لوگوں کو پیچھے بچے کی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے تو آئی ایم سوری، مہمان آئے ہوئے ہیں تو انہی کے بچے کی آواز ہے۔ ڈسٹرب تو مجھے بھی کر رہی ہے، بٹ خیر ہے، بچے تو بولتے ہی ہیں۔ پھر میں آگے سے کنٹینیو کرتی ہوں۔ میں کہاں پہ پہنچی تھی؟ کچھ ہی دیر میں کمرے کے اندر کا منظر کسی نفسیاتی کھیل جیسا ہو چکا تھا۔ باران صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی گہری کش لیتا ہوا سامنے دیوار کو گھور رہا تھا، جبکہ وہ رقاصہ اب اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔
جس کے لیے اسے بلایا گیا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی عین اس دروازے کے ساتھ جا کھڑی ہوئی جس کے دوسری طرف نازلین کا کمرہ تھا۔ اس نے ایک گہری لرزتی ہوئی آہ بھری اور اپنے ناخنوں سے لکڑی کے دروازے کو کھرچنے لگی۔ شاہ جی، بس بھی کرے نا۔ اف، اس نے اپنی آواز میں وہ لرزش اور بے باکی پیدا کی جو کسی بھی سننے والے کے ذہن میں غلط تصویریں بنانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ دروازے پر مار کر ایک بہکا دینے والی سسکی بھری۔ سسکیاں اس کے حلق سے ایسے نکل رہی تھیں جیسے وہ سچ میں باران کی قربت میں مدہوش ہو رہی ہو۔ باران جو سگریٹ پی رہا تھا، اس کی ان مصنوعی اور عجیب و غریب آوازوں پر بری طرح بدمزہ ہوا۔ اسے وہ آوازیں اپنے کانوں میں پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ اسے وہیں خاموش کروا دے، لیکن نازلین کی اکڑ توڑنے کے لیے یہ ناٹک ضروری تھا۔ اس نے کراہت سے اپنے جبڑے بھینچے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باتھ روم میں داخل ہو گیا تاکہ اس غلیظ شور سے بچ سکے۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ایک آخری سرد نگاہ اس عورت پر ڈالی جو اس کے سمجھائے ہوئے سبق سے زیادہ اچھا اپنا کام کر رہی تھی۔ اس رقاصہ کے ذہن میں ایک طرف تو خوشی تھی کہ آج رات اسے کچھ کیے بغیر ہی منہ مانگی قیمت ملنے والی تھی، لیکن دوسری طرف اس کا پیشہ ورانہ دل بری طرح گھل رہا تھا۔ عجیب مرد ہے، سریل اکڑو۔ 1-2 گھنٹے ہم سچ میں مزے کر لیتے تو اس کا کیا چلا جاتا۔ وہ بازاری عورت جو باران کے حسن سے بے حد مرعوب اسے چھونے کو ترس رہی تھی، بدمزہ ہو کر سوچا، پیسہ تو مل جانا تھا، لیکن باران شاہ جیسا بھرپور مرد ہاتھ نہیں آنا تھا۔ باران کے باتھ روم میں بند ہونے کے بعد وہ پروفیشنل عورت دوبارہ دروازے سے لگ کر لمبی سسکیاں بھرنے لگی۔ دروازے کے اس پار اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھی نازلین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو اس زور سے جکڑا ہوا تھا کہ اس کے ناخن کن پٹیوں میں دھنس رہے تھے۔ اس رقاصہ کی ہر سسکی اور ہر جملہ اس کے کانوں میں تیزاب بن کر گر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود اس ایک رات میں راکھ ہو گیا ہے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ صرف آنسو تھے جو مسلسل اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ وہ آج واقعی باران کی دی ہوئی اس سزا کے سامنے مر چکی تھی۔ کیا اللہ کی طرف پلٹنا اور حرام کو چھوڑنا اسے اس موڑ پر لانے کے لیے تھا؟ کیا اللہ نے
اسے معاف نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی ایک بھی معافی یا التجا اس نے اپنی بارگاہ الہی میں قبول نہیں کی تھی؟ نازلین کا ایمان اب لرزنے لگا۔ اسے اپنے ہر فیصلے پر شک ہونے لگا۔ اس کا دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سی بے حسی نے نازلین کو آن گھیرا۔ وہ ایک میکانیکی انداز میں اٹھی۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں جن میں اب آنسوؤں کی بجائے صرف ایک وحشت تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ کھلی کھڑکی سے آتی چاند کی مدھم روشنی آئینے پر پڑ رہی تھی، جہاں اسے اپنا ہی عکس ایک لاش کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے پرفیوم کی ایک وزنی شیشی اٹھائی اور اسے پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز باہر کی آوازوں میں دب گئی۔ پرفیوم کی تیز خوشبو فضا میں پھیل گئی، لیکن نازلین کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نیچے جھکی اور شیشے کی ان نوکیلی اور چھوٹی چھوٹی کرچیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھر لیا۔ شیشے کے نوک دار سرے اس کی نرم ہتھیلیوں میں پیوست ہوئے تو اسے ایک عجیب سا سکون ملا۔ دیوار کے اس پار سے پھر اس غیر عورت کی ایک گہری سسکی ابھری۔ نازلین کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک بڑی کرچی اٹھائی اور اسے اپنی کلائی کے اوپر بازو پر پوری قوت سے پھیرا۔ نبض نہیں گھٹی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ہوش میں آنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس خود کو اس قابل نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ کوئی اسے للچائی ہوئی نظر سے دیکھے۔ وہ اپنے جسم کو حقیقت میں فضول بنانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بازاری عورت سسکیاں بھر رہی تھی، نازلین ایک نئی کرچی اپنی گوشت پر اتارتی جا رہی تھی۔ بازوؤں سے خون رس کر فرش پر گرنے لگا۔ قمیص کے کندھے اور آستینیں سرخ ہونے لگیں، لیکن نازلین کے چہرے پر کوئی کرب نہیں تھا۔ وہ تو ہر زخم کے ساتھ اس گناہ سے پاک ہونا چاہ رہی تھی جو باران اس کی طرف منسوب کرتا تھا۔ اس لمحے وہ یہ بھی فراموش کر چکی تھی کہ ہمارا وجود اللہ کی امانت اور اس کی بخشی ہوئی عظیم نعمت ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ وہ اس بات سے بے نیاز ہو چکی تھی کہ اپنے ہی جسم کو اذیت دینا یا اسے نقصان پہنچانا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ آج میں اس گوشت اور پوست کو اتنے زخم دوں گی کہ کوئی اسے چھونا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس کا وجود جگہ جگہ سے بلیڈ کر رہا تھا۔ خون کی بوندیں فرش پر پڑے پرفیوم میں شامل ہو کر
ایک عجیب سی بو پیدا کر رہی تھیں۔ وہ درد سے بے نیاز صرف ان مدہوش آوازوں کی تال پر اپنے جسم کو کرچیوں سے ادھیر رہی تھی۔ آج میں اپنی اس جسم کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ یہ آپ کا تو کیا کسی اور مرد کا بھی جی للچا سکے۔ دوسری طرف شاور لیتے ہوئے بحران کے دماغ میں مسلسل نازنین کے یہ الفاظ گردش کر رہے تھے، لیکن وہ سر جھٹک گئے، پانی میں بھیگتا رہا۔ اسے نازنین کے وجود کی قربت کی سخت عادت تھی۔ اپنے اندر لگی آگ وہ ٹھنڈے پانی سے بجھا رہا تھا۔ کافی لمبا سین تھا اور کافی ٹائم ہو گیا مجھے ریکارڈ کرتے ہوئے، اب تو مجھے نیند آنا شروع ہو گئی ہے۔ مطلب وائس ریکارڈنگ بندہ جب کر رہا ہوتا ہے نا، میں نے بہت زیادہ یہ چیز آبزرو کی ہے کہ اگر میں کچھ پڑھ رہی ہوں تو مجھے جلدی نیند آ جاتی ہے۔ لیک جیسے میں ایپیسوڈ پڑھ رہی ہوں نا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نیند میں جا رہی ہوں، ابھی کہ میں اتنی جلدی سوتی نہیں ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ میں صبح فجر پڑھنے کے بعد سوتی ہوں اور پھر لیٹ اٹھتی ہوں، لیکن بھائی جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کوئی میرے بالوں میں نا انگلیاں پھیر رہا ہے ہلکے ہلکے سے، اور میں سو رہی ہوں، نیند میں جا رہی ہوں۔ ابھی بھی میں ہلکی بند آنکھوں سے نا یہ بول رہی ہوں۔ خیر ہے، وائس ریکارڈنگ میں ابھی اتنی کر سکی ہوں، باقی تو اگر مجھے ٹائم ملا تو کروں گی، ورنہ میں کوئی میوزک لگا دوں گی ہلکا سا، اور ایک لاسٹ سین ہے بس وہ لکھ لوں میں، پھر ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی۔ چھوٹا سا ہی سین ہے، 10:34 ہوئے ہیں ابھی رات کے جب میں یہ وائس ریکارڈنگ بند کر رہی ہوں۔